به والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجسم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد جسد رسوا نزوا وزملا هو قدوة رتبة أسوة حسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المبين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لأبی بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسانہ عمر وقلبہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکل نبی رفیقی ورفیقی فی الجنہ عثمان. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں حضرت حود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں حضرت لوط کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں حضرت صالح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کہ اتبانو دو چند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے تے سدرہ نو بھی زیرے کمند کر دیتا ہے. رب نے پوا کے محبوب نو تاج نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے. کہ ہر بے فطری اصول کے لیے ایک اصول زندہ ہے. چمن میں رہ کر بھی کانٹوں کی دھول زندہ ہے. منا کر محفل میلاد ہم بتاتے ہیں منکروں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. تو حضرت گرامی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے آپ کو سمجھنے کی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے اللہ شان تیری ہے کمال تیرے ہیں توحید تیری ہے اور ذکر مصطفیٰ سے کرواتے ہیں. خود بھی تو مخلوق سے مخاطب ہو سکتا تھا
اور کہہ سکتا تھا ایھا الناس انی انا اللہ احد، اے لوگوں میں ایک ہوں، واحد ہوں، یکتا ہوں، مگر تو فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ فرما دیں شان تیری، کمال تیرے، توحید تیری، اور ذکر مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ تو اب جو کل ہے اس کا مفاد کیا ہے؟ کل کے اندر ذکر مصطفیٰ ہے، اور هو اللہ احد کے اندر ذکر اللہ ہے۔ کل کے اندر عظمت رسالت ہے، هو اللہ احد کے اندر عظمت توحید ہے۔ کل کے اندر عنوان رسالت ہے، هو اللہ احد کے اندر عنوان توحید ہے۔ تو آپ میری طرف توجہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شان توحید سے پہلے، عظمت توحید سے پہلے، عنوان توحید سے پہلے عظمت رسالت کو بیان فرما کر یہ دنیا پر ظاہر فرما دیا کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کو پہچاننا پڑے گا، پہلے مصطفیٰ کو پہچاننا پڑے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، رب فرماتا ہے کہ جب میں تمام کائنات کا خالق ہو کر بغیر محبوب کے واسطے کے تم سے مخاطب نہیں ہو سکتا، تو تم بغیر میرے محبوب کے واسطے کے کیسے مجھ سے مخاطب ہو سکتے ہو؟ تو آپ کہتے ہو کہ واسطہ ناجائز ہے، تو جو کہتے ہیں واسطہ ناجائز ہے تو کل پر توجہ کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر مجھے غلام فرید بھائی نے بلایا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اچھا خطیب ہے، اچھا بیان کر لیتا ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اور نہ تو آپ نے مجھے سنا، نہ تو آپ نے مجھے دیکھا، پھر بھی آپ نے یقین کر لیا بغیر دیکھے، بغیر سنے میں یہاں پر کبھی آیا نہیں، یا آپ نے مجھے کبھی سنا نہیں، تو آپ سچ سچ بتائیں کہ بغیر دیکھے مجھے مانا یا غلام فرید کے صاحب کے بتانے پر آپ نے مانا؟ بتائیں، آپ نے ان کے کہنے پر مجھے مانا یا میرے بغیر دیکھے مجھے مانا؟ آپ نے غلام فرید صاحب کے کہنے پر مجھے مانا، آپ نے مجھے تو دیکھا نہیں تھا، آپ نے مجھے تو سنا نہیں تھا، آپ سے انہوں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ تو ہم نے رب کو تو دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ خدا ایک ہے، تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ خدا ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیتیں اپنے محبوب کے ذکر میں نازل فرمائی۔ کہیں تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب رسول ہے محمد رسول اللہ، کہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ سراج ہے، چراغ ہے، روشن کرنے والا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب گواہ ہے، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور کہیں تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب مبشر ہے، نذیر ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہیں تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان قرآن پاک کے اندر ورا بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام ذکر فرمایا۔ کہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور کہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور کہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور کہیں تو ارشاد فرماتا ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِیكُمْ۔ اللہ پاک نے اس طرح بہت ساری آیاتیں ذکر فرمائی اپنے محبوب کی شان میں، اپنے محبوب کی عظمت کے لیے۔ حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ سے فرماتا ہے کہ کیف رفعت اذا ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تمہارا ذکر اس طرح بلند فرما دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا، یہاں تک کہ مؤذن اذانوں میں اور نماز پڑھنے والا تشہد میں بیٹھ کر پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ پڑھے گا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اتنی ساری آیت مبارکہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں سے چند میں نے ذکر فرمائی، تو یہ سب شان جو ہے یہ میرے محبوب کی ہے کہ گل ساری سرکار دیے، 50 نمازوں سے 5 بنی گل ساری۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ادھر ہی کتاب ختم کر دوں تو اونچا بولے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا اور نمازیں 50 سے 5 بنی گل ساری سرکار دیے، اور ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کے لیے واپس لوٹا گل ساری سرکار دیے، اور کعبے کو ارادہ کر کے قبلہ بڑھوایا گل ساری سرکار دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق بنے گل ساری سرکار دیے، اور حضرت عمر فاروق اعظم بنے گل ساری سرکار دیے، اور حضرت عثمان غنی بنے گل ساری سرکار دیے، اور حضرت علی مولا علی حیدر کرام ویکھن اور ثواب بڑھیا گل ساری سرکار دیے۔ تو حضرات گرامی ہم ہر سال ماہ ربیع الاول کے اندر نعرے لگاتے ہیں، محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، ہم بیانات سنتے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اس ماہ کو سیزن بنا لیا ہے، سیزن بنا لیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ماہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے تو چندہ لینے والے بھی چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، محفل میلادوں کے موقع پر میلاد کے نام پر چندہ دیتے ہیں، اور ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کا کھاتے ہیں، اور جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو چندوں کے لیے چوکوں میں بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ میں خواجہ رسول اللہ کا ہوں، سب انہی کی عطا ہے، اور انہی کے نام پر چندہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ ایک محفل اپنے پیسوں سے بھی کرانی چاہیے، چاہے وہ مفتی ہو
چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہو، جو بھی ہو، مگر ایک محفل اپنے پیسوں سے بھی ہونی چاہیے۔ چاہے وڈیرا ہو، صاحبزادہ ہو، خانزادہ ہو، بڑا بڑا حکمران ہو، 12 ربیع الاول کی صبح کو مسجد کی گلی میں جھاڑو دے کر کھڑا ہو جائے، اور کہنے والا کوئی کہے کہ یار تم تو پانی پینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ رونا شروع کر دے اور کہے یارو آج میں جھاڑو لگاؤں گا، آج کوئی عام دن نہیں ہے، میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے۔ اور بھاگنے والے آئیں، مریدین آئیں، ماننے والے آئیں، غلامی کرنے والے آئیں اور کہیں جھاڑو ہمیں دے دو، میں جھاڑو لگا دیتا ہوں، مگر وہ کہہ دے کہ یارو اگر میں محبوب کی غلامی نہیں کرتا تو آج میری اس طرح تعظیم نہ ہوتی ہے۔ مجھے جتنے بھی عزت ملی ہے، جتنے بھی عظمتیں مل رہی ہیں، عزتیں ملی ہیں، یہ سب سرکار کا کرم ہے۔ اور ایک بھائی جس نے ایک ڈبہ مٹھائی کا لیا اور 2 جوڑے لیے، بہن کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچا، بہن نے دیکھا کہ بھائی آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تھا، پھر آپ کیسے آ گئے؟ تو بھائی کی آنکھیں چمک پڑی کہ بہن میرے نبی کی ولادت کا دن ہے، صبح کو ہم نے جلوس نکالنا ہے اور میں عید میلاد النبی کے موقع پر عیدی دینے آیا ہوں۔ تو بہن رونے لگ گئی اور علاقے میں بتانے لگ گئی یارو میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ آج ہوتا ہے نا کہ اگر بھائی بیٹے کی شادی کرنی ہو اور بہن ناراض ہو جائے یا بہنوئی ناراض ہو جائے تو ہم منانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو شادی نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہو سکتی، تو آپ عید میلاد النبی کی خوشی کیسے منا سکتے ہیں جبکہ اپنے ناراض ہوں؟ آپ جائیں ان کے پاس جو آپ سے ناراض ہیں، آپ جائیں ان کے پاس اور ان کو کہیں کہ یارو میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، آؤ آج عیدوں کی عید آ گئی ہے، خوشیوں والی عید آ گئی ہے، آج میں تم سے معذرت کرتا ہوں، آؤ بیٹھ کر مل کر ہم جو ہے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا میلاد گج وج کے منانا چاہیے، زور شور سے منانا چاہیے۔ اور آج کل جیسے ہے کہ جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ دیا ہوتا ہے وہ اسٹیجوں کی پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ پورا سال نماز میں نہیں آتے۔ اور سردار صاحب بھی اپنی جیب سے ٹوپی نکالیں گے، سر پر رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی تو 50 لاکھ روپیہ دیا یا 1 کروڑ روپیہ تو دیا نا محفل کرانے میں، تو وہ بھی ٹوپی نکالیں گے، سر پر رکھ دیں گے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ اب جن نقیبوں نے یا جن نعت خوانوں نے یا قاری قرآنوں نے پیسے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی تو ذکر کریں گے ان کا جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، پھر وہ بھی تو کہیں گے نا کہ یہ بڑا ہی عاشق رسول ہے، کیونکہ اس نے پیسے دیے، بڑا ہی عاشق رسول ہے۔ او بھائی عشق کی بات تو دل سے ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ عاشق رسول ہے؟ دل کی بات تو عشق کی بات تو دل سے ہے نا، تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ اور تو بتا کہ عشق کیا پیسے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے؟ پیسے دے گا تو عشق ظاہر ہوگا۔ تو اگر ہر سال اسٹیجوں پر امیر بیٹھیں گے تو پھر غریب کہاں گئے؟ ایک تو نیکی کرنی چاہیے نا، جیسے صبح کو جلوس نکلنا ہے، ابھی آقا علیہ السلام کی ولادت 12ویں کی رات شروع ہے، ایک نیکی تو کر ڈالو نا، غریب کے گھر چلے جاؤ، ایک اچھا سا لباس لے کر دو اور ایک اچھا سا جوتا لے کر دے دو، اچھی سی دستار بنوا دو، یا جو تمہاری مسجدوں کے دروازے کھولتا ہے، تمہاری مسجدوں کے صفحے بچھاتا ہے اور تمہارے لیے پانی بھرتا ہے،
مسجدوں میں تمہارا اہتمام کرتا ہے اس کو اچھا سا لباس پہنوا دو اور اس کو اچھا سا امامہ شریف بنوا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد اتاری المدنی الحمدللہ یہ سوجل ہماری محفل نعت کے رونق بخشیں گے انشاءاللہ الکریم. پروگرام تشریف فرمائیں بیٹھے انشاءاللہ الکریم ان کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو تمام حاضرین بیٹھ جائیں انشاءاللہ. بعد اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ اس رات کو ایک نیکی تو کر ڈالو کہ جو تمہاری مسجدوں کی صفیں صاف کرتا ہے، تمہاری مسجدوں کے دروازے کھولتا ہے اور جو تمہاری مسجدوں کی ٹینکیوں کو فل کرتا ہے اور تمہارا اہتمام کرتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو ایک اچھی سی دستار لے کر دو اور اچھے سے کپڑے لے کر دو اور اسے اسٹیج پر بٹھا دو اور وہ کہے کہ اب کیا کرنا ہے. پھر ہم نے انہیں یہ کہنا ہے کہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری جو حاضری ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک مجھے بالخصوص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد.